بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کے پی کے میں جو نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے وہ اسی کابینہ کا حصہ تھا۔ اب آئین پہ اس میں مکمل طور پر خاموش تھا، لیکن گورنر نے اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کیے اور اکرم درانی اور جو محمود خان سابق وزیر اعلیٰ تھے ان سے رابطہ کر کے اسی کابینہ میں سے ایک جسٹس ارشد کو جو ہے نا وہ نگران جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اب آئین یہاں خاموش تھا، یہاں میرا خیال ہے کہ اگر کورٹ سے رجوع کر لیا جاتا تو وہ بہتر تھا۔ اس سیاسی فیصلے کو ناپسند کیا گیا کیونکہ جو گورنر ہیں وہ جے یو آئی فیک ہے، حمایت یافتہ ہیں اور ان کی سمجھ لیں کوئی مولانا فضل الرحمان سے قریبی تعلق بھی ہے۔ اس پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کا بھینس والی حساب ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آیا میں یہ کام غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، آئین کے مطابق کر رہا ہوں یا غیر آئینی کام کر رہا ہوں، یہ یہاں کوئی بادر ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں جزا اور سزا کا کوئی عمل ہے نہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے، اگر ہو بھی گیا تو چلے جی خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اب یہ تو ایک ہوگی، اس پہ پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم عدالت میں جائیں گے، یہ تقرری صحیح آئینی طریقے پر نہیں ہوئی۔ دوسری جانب جو فرق ہوگی کوئی انہوں نے ایسا ایک خوف کا نام بنا دیا ہے نگران حکومت نے۔ اس سے پچھلی حکومت جو تھی پی ڈی ایم کی وہ بھی یہی کام کر رہی تھی، اور نگران حکومت نے تو بالکل ہی انت مچا دیا جس کا یہ کام ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ الیکٹڈ حکومت آتی، وہ فرح گوگی کو پکڑتی، بشرا کو پکڑتی، جس کو پکڑتی اس کا کام تھا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر کیسز بن رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں سارا کچھ؟ یہ نگران حکومت کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ نگران حکومت کا کام آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کے مطابق کوئی کام ہو رہا ہو، یعنی کہ یہ صورتحال ہے اس ملک کی۔ اب کل کی جو بڑی خبر تھی وہ ہے کہ میڈیا ہاؤس ہے وہی چلا رہا ہے، باقی تو میرا خیال ہے کسی کے پاس وہ نیوز ہے ہی نہیں۔ فرق ہوگی کہ خفیہ پاسپورٹ، اس پر بڑی دیر بعد ان کو پکڑا ہوا انہوں نے۔ اگر پکڑا ہے تو آپ یار کم از کم اس کو پاکستان تو لائیں نا۔ اس سے پہلے اربوں روپے سرے محل، ایمن فیلڈ، اس کے بھی تو کیسز بنے تھے، اس کا کیا ہوا؟ یعنی کہ بات وہی ہے کہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے چہرے دیکھ کر، اور قانون بیٹھ جاتا ہے جھاگ کی طرح جیسے ہی جو ہے نا اس کو سامنے بندے جو ہے نا اس کے مطلب کے نہیں ہوتے۔ اب میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں فرح گوگی، بشرا، ایک میڈیا ہاؤس نے تو خیر کمپین چلائی ہوئی ہے اور ڈے 1 سے چلائی ہوئی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نکل کیا رہا ہے، فرسٹریشن نکل رہی ہے، سسٹم کی فرسٹریشن سامنے آ رہی ہے۔ یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک جو ایسے انہوں نے بنایا ہوا ہے ہوا، اس کو مزید مظلوم بنا کے اس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے بھی انہوں نے اگر جرم کیے ہیں قانون کے مطابق آپ اس کو کیس چلائیں۔ یہ کیا جناب آ رہی ہیں جا رہی ہیں، قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے، اور جناب وہ نیب کبھی مطمئن نہیں ہوتی ان کے بیان سے۔ یہ ختم کر دیں۔ وہ بیچاری جو ہے کلثوم نواز بھی اسی طرح رگڑے کھاتے کھاتے بیچاری مر گئی، بے نظیر کے ساتھ بھی یہی کیا۔ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ اگر جزا اور سزا ہونی ہے تو پھر جن کو آپ نے باعزت طور پر جیلوں سے نکال کر منسٹر بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا، ان کے کیسز کدھر گئے؟ اب ان پہ ٹھپے لگ رہے ہیں، جناب بری بے گناہ تھے۔ اب جھوٹی ایف آئی آر کرانے کی بھی تو سزا ہے نا۔ جو آپ نے ظلم کیا ہے اس خاندان پہ، چاہے وہ نواز شریف کا ہو یا زرداری کا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کس نے کیا ہے اس کو تو سامنے لے آئیں۔ اب عمران خان کے ساتھ سیم وہی کچھ ہو رہا ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے کوئی ہمدرد آ گیا، آرمی چیف یا کوئی اور ہمدرد آ گیا، تو
اس نے پکڑ کے ان کو تن دینا ہے، نواز شریف وغیرہ کو یا زرداری اینڈ کمپنی کو، اور یہ پھر ہیرو بنا دیا جائے گا۔ یہ سیاست ہو رہی ہے ہماری 70 سال سے، اور ہمارے سیاستدان بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بھی جیسی دیکھتے ہیں، جیسی ہوا رخ دیکھتے ہیں اس طرف سارے چل پڑتے ہیں۔ اب اس دن میں شیخ رشید کے سن رہا تھا، مجھے بڑے ہنسی آ رہی تھی، بلکہ میں مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جب گزرتا ہوں تو وہاں لکھا ہوتا ہے شیخ رشید بلاک، اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں غدار ہوتے ہوتے ہوئے بچ گئے ہیں۔ شیخ رشید پتہ نہیں روڈ، پتہ نہیں کالج کا نام، یونیورسٹیوں میں اندر بلاک بنے ہوئے ان کے نام سے، اور وہ بال بال بچے ہیں غدار ہونے سے۔ پریس کانفرنس کر دیا، انٹرویو کر دیا انہوں نے، لیکن وہ پھر بھی رو رہے تھے، کہہ رہے تھے یار 80 FIR ہو چکی ہیں، میں کہاں سے لاؤں اتنے؟ کس سے کہہ رہے تھے؟ وہ کاکڑ سے کہہ رہے تھے یا نواز شریف یا شہباز شریف سے کہہ رہے تھے؟ وہ اس سسٹم سے کہہ رہے تھے، ظالمانہ سسٹم جو ہے جس نے اس ملک کی میرا خیال ہے جڑیں ہلائی ہوئی ہیں، اور اس سے کون ٹھیک کرے گا؟ یہ سیاستدان ہی ٹھیک کریں گے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو روزانہ اس طرح روتے رہیں گے۔ بہرحال اینڈ کی طرف آتے ہیں۔ فرح گوگی کے نام پر اب بہت سارے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا، مزید بندے جو بڑے بڑے ہیں وہ گرفتار ہوں گے، اور یہ گرفتاری ہیں الیکشن تک جاری رہے گی، اور اس دوران میرے خیال آخر پہ آ کر PTI کو فارغ کر دیا جائے گا، اور یہ سارے سزا یافتہ ہو جائیں گے۔ سزا یافتہ بندہ جو ہے، سزا یافتہ بندہ جو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، لہٰذا الیکشن کمیشن کو یہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی کہ کسی پارٹی پر وہ پابندی لگائے، اور یہ سانپ جو ہے یہ آرام سے مر جائے گا ایک ہی لاٹھی سے، ایک ہی وار سے۔ اب عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، توقع ہے کیونکہ عدالت سے باہر جو بھی آتا ہے، صاحب ظاہر ہمارے مزاج ہے، بلکہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر عدالت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، حق میں ہو جائے تو واہ واہ کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے قانون کے مطابق جس نے جو جرم کیا ہے، چاہے وہ ماضی میں تھے یا اب ہیں، سب کو برابر قانون کے نظر میں رکھتے ہوئے سزا دینی چاہیے، نہ کہ من پسند لوگوں کو آگے لایا جائے اور ملک کے ساتھ پھر تجربات کیے جائے۔ تجربات کا وقت گزر گیا ہے، پوری دنیا آپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، تو موقع نہ دیں کہ یہ ملک ہی ختم ہو جائے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔